بسم الله الرحمن الرحيم أفلا تدبرون القرآن. حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، ہر طرح کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جو تمام جہان کا پالن ہار اور مدبر ہے۔ بعدہ درود کا نذرانہ ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وسلم۔ ہم نے ایک آیت پڑھی قرآن مجید سے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ سب سے پہلے قرآن کے حوالے سے ہم جان لیں قرآن کے معنی کیا ہوتے ہیں، قرآن کسے کہتے ہیں۔ قرآن کے معنی ہوتے ہیں پڑھنا، قرآ یقرؤ معنی پڑھنا۔ قرآن اس کتاب کو کہا جاتا ہے جو بار بار پڑھی جانے والی کتاب، اسی لیے اس کا نام قرآن رکھا ہے۔ قرآن وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے۔ اب سورہ فاتحہ شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن کا شروعات سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ اس کے 14 نام ہیں، انہی میں سے سب سے پہلا نام سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے معنی ابتدا کے، شروعات کے۔ قرآن جب لکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو لکھا جاتا ہے، یا پڑھا جاتا ہے، شروعات کیا جاتا ہے قرآن کی تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ سے شروعات کی جاتی ہے۔ اس لیے اس کا ایک نام سورہ فاتحہ ہے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں، اس لیے اس کا ایک نام سورہ فاتحہ یعنی ابتدا کرنے والی سورہ، شروعات کرنے والی سورہ۔ دوسرا نام اس کا ہے صلاۃ، نماز کے معنی میں صلاۃ۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے صلاۃ کو یعنی سورہ فاتحہ کو میں نے اپنے درمیان اور بندے کے درمیان آدھا آدھا کر دیا، نصف کر دیا ہے۔ 3.5 آیتیں اللہ رب العالمین کے لیے اور 3.5 آیتیں بندوں پر مشتمل ہے، بندوں کے لیے ہے، اس میں وہ دعا کرتا ہے۔ یہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو آدھا کر دیا۔ ایک نام صلاۃ و 2 نام ہو گئے۔ اس کا تیسرا نام جو ام القرآن، قرآن کی ماں، تیسری چوتھا نام دعا ہے۔ آپ دعا کریں، سب سے پہلے کیا دعا میں پڑھی جاتی ہے؟ سب سے پہلے دعا میں آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو کوئی اور چیز نہیں پڑھی جائے گی، سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اللہ رب العالمین کی تعریف کی جائے گی۔ سورہ فاتحہ میں رب کی تعریف ہے، اس کے بعد دعا۔ تو دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے اور اللہ رب العالمین کی تعریف کی جائے۔ مانگنے کے اعتبار سے ہم ذرا دیکھیں، کسی سے اگر ہم مانگتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھیں، کسی سے کچھ لینا ہو تو ہم جا کر اس سے تعریف کریں گے، اس کی خوب تعریف کریں گے، تب جا کر وہ ہمیں کچھ دے گا۔ اس طریقے سے اس کا دعا بھی ہے۔ دعا میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھی جاتی ہے، پھر دعا کنٹینیو کیا جاتا ہے۔ پھر آپ عربی دعائیں جو قرآن مجید سے ثابت دعائیں ہیں اس کو مانگیے، پھر اس کے بعد نبی سے جو ثابت دعائیں یاد ہیں اس کو مانگیے، پھر اپنی زبان میں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر زبان کو جانتا ہے اور اللہ رب العالمین تمام دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تو اس کا ایک نام دعا بھی ہے۔ اس کا ایک 5واں نام جو ہے رقیہ بھی ہے۔ رقیہ کے معنی جھاڑ پھونک کرنے والی سورہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، جب قافلہ لے کر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بستی میں پہنچے، بڑی معروف و مشہور حدیث ہے، جب پہنچے وہاں پر تو بستی کے لوگوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ ان کی مہمان نوازی کرائیں، ان کے رہنے کا انتظام کریں، ان کے کھانے کا انتظام کریں،
ان لوگوں نے نہ مہمان نوازی کی، نہ آپ کا حال چال پوچھا ان لوگوں کا، نہ کچھ کہا، نہ ان کے پاس کوئی ان میں سے بستی میں سے کوئی آدمی آیا کہ کیسے آنا ہوا، کیا ہے، یہ تمام چیزیں انہوں نے نہیں پوچھی۔ تو انہی کے میں سے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا۔ زہریلے جانور زہریلا سانپ کاٹ لیتا ہے، تمام حکیموں کو بلایا گیا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو، ادیبوں کو بلایا گیا، لیکن کوئی فائدہ نظر نہیں آیا۔ اب ان میں سے دوڑے بھاگے کچھ لوگ صحابہ کرام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں چلو ان میں سے شاید کوئی جانتا ہو۔ آتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہتے ہیں تم میں سے کوئی جانتا ہے ہمارے سردار کو زہریلے سانپ نے کاٹ لیا ہے، تم میں سے کوئی دوا جانتا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں کروں گا، لیکن اس کے بدلے میں اس کو دوا کرنے کے بدلے میں اتنا معاوضہ لوں گا، اتنا پیسہ لوں گا، اتنا وہ لوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جایا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اور دونوں کے درمیان کچھ معاملہ ہوتا ہے کہ ہاں اتنی بکریاں دیں گے۔ اب جا کر جہاں پر سانپ کاٹا رہتا وہاں پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیتے ہیں، شفا ہو جاتی ہے، مکمل زہر ختم ہو جاتا ہے۔ تو زہریلی چیز چاہے جتنی اگر کاٹ لے تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا جائے، انشاءاللہ شفا مل جائے گا اسے۔ ایک نام اور اس کا چھٹا نام الشفا بھی ہے، یہ شفا دینے والی صورت ہے۔ اگر کوئی آدمی بیمار رہتا ہے، ڈاکٹروں نے علاج کرنے سے جواب دے دیا، اب رب نے ایک شفا رکھی ہے قرآن مجید کے اندر، آپ اس پر پڑھ کر دم کیجئے، انشاءاللہ بہت جلد شفا مل جائے گا۔ آپ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے، مرض الموت کا وقت ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فاتحہ یا اس طریقے سے اور صورتیں حضرت عائشہ پڑھ کر دم کر رہی ہیں، اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دم کر کے وہ ان کے ہاتھ سے ان کے چہرے پر، ان کے جسم پر وہ پھیرتی ہیں تاکہ شفا مل جائے۔ تو اس کا ایک نام الشفا بھی ہے۔ تو یہ 6 نام ہوئے، اور زیادہ نام ہیں، تبارک میں نہ جاتے ہوئے۔ اب اس سورت کی یہ سورہ فاتحہ شروع ہوتا ہے اللہ کی ثنا سے، اللہ کی کبریائی سے، اللہ کی بڑائی اور بزرگی سے۔ یہ سورہ ابتدا ہوتا ہے، شروعات ہوتی ہے اس کی، آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے اس کی۔ سب سے پہلا لفظ جو ہے اس پر ہم ذرا دیکھیں کہ اس کی شروعات ابتدا جو ہے الحمدللہ سے ہوئی۔ ابتدا الحمدللہ سے، تمام کس کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، یہ شکر ہے۔ اللہ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل لا الہ الا اللہ افضل الذکر، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، افضل ذکر والحمدللہ، والحمدللہ بھی ہے، الحمدللہ بھی ہے۔ آپ پانی پیتے ہیں الحمدللہ کہتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد آدمی سب سے پہلے الحمدللہ کہتا پھر دعا پڑھتا ہے۔ تو ایک طریقے سے یہ سب سے بہترین ذکر بھی ہے اللہ رب العالمین کی الحمدللہ۔ پھر الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین نے یہاں پر للہ کا لفظ استعمال کیا، یہاں پر امام زیادہ یہ اختصاص کیا، خاص کیا ہے کہ تعریف جو ہوگی کسی اور کے لیے نہیں ہوگی، تعریف جو ہوگی یہ اللہ کے لیے ہوگی، کبریائی جو ہوگی یہ رب ذوالجلال کے لیے ہوگی، کسی اور کے لیے نہیں ہوگی۔ للہ ہی، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے نام خاص کر دیا گیا، للہ رب العالمین، دونوں جہان کے رب کے لیے۔ عالمین جمع ہے، عالم کی، عالم ہے دنیا، تو یہاں دونوں جہان، عقبہ بھی آخرت بھی، یہ دونوں جہان۔ الحمدللہ رب العالمین اس کا ترجمہ ہوگا اللہ دونوں جہان کے رب کے لیے، دونوں جہان کے لیے، رب ذوالجلال کے لیے تعریف ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین کے دو بہترین نام، دو
جاتے ہیں الرحمن الرحیم، بڑا نہایت رحم کرنے والا رحیم ہے۔ یہ دو نام ہے رب العالمین کی، ان دونوں نام میں سے ہم فرق دیکھیں۔ الرحمن علماء کہتے ہیں اس میں الرحیم سے زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے الرحمن میں، اسی لیے کہا جاتا ہے یا رحمن الدنیا والآخرہ، یا رحمن الدنیا والآخرہ کہا جاتا ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اللہ رب العالمین کے نام دنیا میں تمام لوگوں کے لیے عام ہے۔ اللہ کی رحمت دنیا میں تمام لوگوں کے لیے عام ہے۔ بارش کسی ایک خاص طبقے کے لیے نہیں ہوتی ہے، روزی کسی خاص طبقے کو اللہ نہیں دیتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے انہیں کو روزی دیا جائے، یا جو لا الہ الا اللہ کے بندی کرنے والے انہیں کو روزی دیا جائے، بلکہ اللہ رب العالمین بارش برساتا ہے تو تمام لوگوں کے لیے، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے بھی فائدہ ہے، جو اہل ایمان نہیں ہیں ان کے لیے بھی فائدہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹھنڈک کا موسم صرف اہل ایمان کے لیے فائدہ ہے۔ دنیا کی موسم، دنیا کی تمام چیزیں جو اللہ رب العالمین نے دنیا کی تمام لوگوں کے لیے رکھ دیا ہے، تو یہ رحمان دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہے، یہ عام ہے، الرحیم خاص کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ اعراف کے اندر فَسَأَكْتُبُوهَا لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فَسَأَكْتُبُوهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ان لوگوں کے لیے جو لوگ ڈرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکات دیتے ہیں، اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، زکات نکالتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ رب العالمین کی آیتوں پر، اللہ رب العالمین کی نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کو خاص کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں اس آیت پر ذرا غور کریں، الرحمن الرحیم، رحمان دنیا کے تمام افراد کے لیے ہے، چاہے جس دھرم کا ماننے والا ہو، چاہے جس سے تعلق رکھنے والا ہو، تمام لوگوں کے لیے عام ہے، لیکن الرحیم یہ مومنوں کے لیے خاص کر دیا اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا فَسَأَكْتُبُوهَا، ان کے لیے لکھ دیا گیا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور جو زکات دیتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور جو اللہ کی نشانیوں پر، اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اب آتا ہے تیسری آیت مالک یوم الدین، مالک یوم الدین یہاں سے آتا ہے، اس میں مالک یوم الدین سزا کے دن کا وہ مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا وہ مالک ہے، بدلے کے دن کا وہ مالک ہے۔ کس اور مالک؟ اللہ رب العالمین۔ تو ملکیت جو ہے یہ دنیا کے لیے اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، دنیا کے اندر جیسے گھر کی ملکیت، سامان کی ملکیت، کچھ اسباب کے مالک ہم ہیں، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، اس میں ذرہ برابر کا ہم مالک نہیں ہوں گے، کہ ذرہ کوئی سا چیز ہو دنیا میں ہم کسی سماج کا مالک ہے یا نہیں ہے، اپنے گھر کا تو مالک ہے ضرور، اپنے آپ کا مالک ہے، اپنے سامان کے مالک ہے، لیکن آخرت کے اندر یوم آخرت کے دن کسی چیز کا مالک نہیں ہوں گے، ذرہ برابر کا بھی مالک نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مالک یوم الدین، وہ سزا کے دن کا مالک ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ ملکیت جو ہے یہ اللہ رب العالمین، ملکیت اللہ رب العالمین کے قیامت کے دن کے لیے خاص کر دیا ہے۔ اسی لیے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوچھے گا تمام لوگوں سے لمن الملک اليوم، بتاؤ یہ قیامت کے دن کس کے؟ قیامت کے دن یہ آج قیامت ہے، آج حساب و کتاب کا دن ہے۔ لمن الملک اليوم، آج کا دن کا مالک کون ہے؟ آج کا دن کا دیکھ بھال کرنے والا کون ہے؟ آج کے دن کی ملکیت کس کی ہے؟ تو تمام لوگ وہاں پر جتنے لوگ وہاں میدان میں
زبردست والے کے لیے ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرمائے گا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین آج دنیا میں ملکیت جن کے ہیں، اللہ فرماتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اس دن تو کسی بھی معاملے کا مالک نہیں ہوں گے، کسی بھی معاملہ ان کی ملکیت میں نہیں ہوگی، کوئی نفس یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہماری ملکیت میں یہ چیز ہے۔ تو جزا کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ آج دنیا میں ہم ہیں، ہم اپنے نفس کے مالک ہیں، ہم اپنے عمل کے مالک ہیں، اس کو عمل کریں تو اس کی ملکیت ہمارے میں ہے، لیکن کل قیامت کے دن ہمارے اندر کوئی چیز نہیں رہے گی، تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی رہے گی۔ اب آتا ہے یہاں سے بندے کے جوڑنے کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں اس آیت پہ ایک لفظ استعمال کیا گیا، اللہ نے استعمال کیا ایاک نعبد، نعبد عبادت سے بنا ہے، نعبد عبادت کے معنی میں، عبادت کہتے ہیں کسے؟ عبادت ہے کیا آخر؟ عبادت ہم سنتے ہیں، کہتے ہیں بھائی عبادت کر لو، عبادت آخر میں ہے کیا؟ عبادت کسی کے لیے رضا کے لیے، کسی کے رضا کے لیے، یعنی اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، یا ہم رضا الہی کے لیے کہہ لیجیے انتہائی تذلل کے ساتھ، انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائیں۔ اور جس کے دل میں محبت اللہ کا ہوتا ہے، وہ اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں اپنے محبوب رب کے سامنے کھڑا ہوں، میں جس ذات سے محبت کرتا ہوں اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ وہ آدمی کھڑا ہو کر رب کے سامنے عبادت کرتا ہے۔ کوئی حرکت نہیں، کوئی حرکت و سکنات نہیں اس کے اندر ہوتے ہیں، خاموشی کے ساتھ اس کے لب ہلتے ہیں اور رب سے بات کرتا ہے نہایت عاجز ہو کے۔ یہ محبت کی ایک علامت ہے، انسان جن سے محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کے سامنے نہایت عاجز اور انکساری کے ساتھ رہتا ہے، نہایت ادب و احترام کے ساتھ رہتا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں، ہم آپ سے زیادہ محبت کریں گے تو ہمارے نظر میں آپ کا احترام رہے گا، ہم آپ کی احترام کریں گے، آپ کی ادب کریں گے، آپ کے سامنے کوئی ایسے الفاظ نہیں بولیں گے جس سے آپ کو ناراض ہو جائے، جس سے آپ ہم سے ناراض ہو جائے۔ یہ تمام چیزیں محبت کی علامت ہے۔ تو محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے بندہ جس سے محبت کرتا ہے بہت عاجز و انکساری کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو رب کی محبت یہ ہے جب ہم عبادت کے لیے، نماز کے لیے کھڑے ہوں تو بہت عاجزی اور انکساری اور پرسکون کے لیے کھڑے ہوں۔ عبادت ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ نستعین یہاں پر کیا؟ وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہاں پر شرک کی شد باب ہو رہی ہے، یہاں پر شرک کی رد کی جا رہی ہے کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کر رہا ہوں اور تیری ہی عبادت کروں گا اور تجھی سے مدد طلب کر رہا ہوں، تجھی ہی سے مدد طلب کروں گا۔ لیکن آج کچھ لوگوں نے شرک کو اس طرح بڑھاوا دیا جن کے دلوں میں شرک بیٹھ چکا ہے، جذب ہو چکا ہے، ان کے دل و دماغ میں رشک ہو چکا ہے، ان کے دل و دماغ میں شرک بیٹھ چکا ہے۔ ایسے لوگ حوالہ کیا دیتے ہیں جو دنیاوی لحاظ سے حوالہ ہے، آخر اسلام کے لحاظ سے نہیں ہے۔ اگر بیمار ہو ڈاکٹر سے نہ لے، یہ میرے بھائی یہ شد باب، یہ ایک ذریعہ ہے، ایک سسٹم ہے کہ ہم ان سے، اگر ہم بیمار ہوں گے ہمارا دوا پر عقیدہ نہیں ہے، ہمارا رب کی ذات پر عقیدہ ہے۔ دوا ہمارا ایک سہارا ہے کہ ہم اس کو کھائیں گے، اور دوا کھانے سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، اس دوا کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ یہ شفا دے سکے، تو ہی شفا دینے والا۔ اللہم شافی لا شفا، یہ دعا پڑھ کے ہم تک دوا کھاتے ہیں، دعا پڑھنے کے بعد دوا کھاتے ہیں، تو گویا دوا کی کوئی اس میں
میں طاقت نہیں ہوتی. تو یہ جو من گھڑت باتیں جو ہے جو شرک کے اپنے منبر و محراب سے بیان کی جاتی ہے وہ شرک کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں. ان کی یہ غلط فہمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے اندر توحید کو بیان کر دیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد طلب کریں گے. گویا پتہ یہ چلا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور گویا اللہ کے علاوہ کوئی مدد کے لیے مدد والا نہیں ہے. مدد والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مدد دے سکے. آپ کی مشکل دور کر سکے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. آپ کی پریشانی دور کر سکے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. آپ کی بگڑی بنا سکے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. رب ہی ہے میرے بھائی. اللہ کے علاوہ, اللہ کے ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے. آج وسیلے کی ایک غلط مفہوم بیان کیا جاتا ہے. قرآن مجید کی وہ آیت جو صاف و ستھری آیت ہے بالکل یہ اعلان کر رہی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم وسیلہ لگاؤ, اس کا غلط مفہوم نکالا جا رہا ہے. تو قرآن کی تفسیر ان لوگوں نے کہہ دیا اپنے منبر و محراب سے کہ قرآن نہ سمجھا جا سکتا, عوام الناس سمجھ سکتے ہیں نہ اس کو پڑھ سکتے ہیں, صرف وہ پڑھنا جانے اور اس کو سمجھنا علماء کا کام ہے. نہیں میرے بھائیو, قرآن نے ایک صاف طور پر کہہ دیا افلا تدبرون القرآن. قرآن اس لیے نہیں آیا ہے, یہ قرآن اس لیے نہیں آیا ہے کہ اس کی ریڈنگ کی جائے, اس کو پڑھتے چلا جایا جائے. اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس قرآن پر فکر کرنا ہے کہ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے, رب ہم سے کیا کلام کرنا چاہتا ہے. جب ہم اس کو سمجھیں گے تبھی ہم سمجھ پائیں گے میرا رب مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے. اگر ہم ایسے گویا پڑھتے چلیں گے تو ہمیں کیا سمجھ میں آئے گا. جب اس کے کسی کتاب مثال کے طور پر ہمیں کسی کتاب کو سمجھنا ہو تو اس کے انگلش کے ٹرانسلیٹ کو سمجھنا ہو تو کیا انگلش ہم پڑھتے چلے جائیں اور سمجھ میں آ جائے گی اس کا ٹرانسلیٹ. جب تک اس کے ترجمے پر, اس کے معنی پر غور نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں نہیں سمجھ میں آئے. تو یہ قرآن تو اس سے بہتر کتاب ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے. تو اللہ رب العالمین نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تجھی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اسی طریقے سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. یہاں سے بندہ دعا کر رہا ہے ایاک نعبد, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ایاک نستعین. یہ 3.5 آیتیں ہو گئی. اب یہاں سے بندے کا تعلق جڑ رہا ہے. اب بندہ دعا کر رہا ہے. اب یہاں پر آگے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے, ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اور سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ وہ انبیاء کا راستہ ہے, وہ صحابہ کا راستہ ہے, وہ اسلاف کا راستہ ہے, وہ نیک لوگوں کا راستہ ہے, وہ شاہدین ان لوگوں نیکاروں کا راستہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نساء کے اندر وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یہ ان لوگوں کا راستہ ہے صراط مستقیم, سیدھا راستہ. یہ ان لوگوں کا راستہ ہے, نبیین کا راستہ ہے. اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, وَالرَّسُولَ, اور رسول کی اطاعت کرتے, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ, اور ان لوگوں کا جن پر انعام کیا گیا, جن پر اللہ کا انعام ہے, ان لوگوں کے راست ربی کو اختیار کرتے ہیں. تو ان کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا علیہم من النبیین, وہ لوگ کون لوگ ہیں؟ نبی ہیں, من النبیین والصدیقین, صدیق لوگ ہیں, والشہداء, شہداء ہیں, والصالحین, نیککار ہیں, اولئک رفیقا, کل قیامت کے دن یہ انہی لوگوں کے ساتھ رہیں گے. یہ صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم اس آیت سورہ نساء کی یہ آیت تفسیر کر رہی ہے اس آیت کی کہ صراط مستقیم نبیوں کا راستہ ہے, صراط مستقیم صدیقین کا راستہ یعنی صحابہ کا راستہ ہے, صراط مستقیم شہداء کا راستہ ہے جو اسلام کے لیے لڑ کر اپنے آپ کو شہادت جان میں لیے اور اسلام کے بچاؤ کیے. تو یہ ان کا راستہ ہے. تو یہ صراط مستقیم نیککاروں کا راستہ ہے. بس آخری آیت میں وقت ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا انعمت علیہم, پھر ہم دعا کرتے ہیں
جب اہدنا الصراط المستقیم کہتے تھے ہمیں صراط مستقیم پر چلا، پھر اس کے آگے کہتے ہیں انعمت علیہم، اور اس راستے پر جن پر تیرا انعام و اکرام ہوا ہے۔ اس آیت میں جو ہم نے ابھی پڑھی، انعام و اکرام کن پر ہوا ہے؟ انعام کن پر ہوا ہے؟ کیا ایسے منافقین قسم کے مسلمانوں پر جو ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، اللہ ڈور مسلمانوں پر؟ ایسے لوگوں پر نہیں۔ اللہ رب العالمین نے بالکل واضح کر دیا ہے قرآن کو کہ انعام ان لوگوں پر ہوا ہے جو اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے ساتھ رہے، ایسے لوگوں کے پر انعام ہوا۔ اسی لیے جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں لاسٹ میں تو یہ بھی کہتے ہیں انعمت علیہم، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا اور ان پہ جن پر تیرا انعام و اکرام ہوا ہے۔ پھر لاسٹ میں ایک دعائیہ آتا ہے جن سے ہم پناہ مانگتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو یہاں پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ہمیں ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ جو ضالین ہے، گمراہ کن لوگ ہیں، تو غیر المغضوب سے جو لوگ مراد ہیں وہ نصارہ ہے، مراد یہودی ہے۔ غیر المغضوب، مغضوب علیہم سے مراد جو لوگ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن پر اللہ کا غضب آیا ہے، وہ یہود ہیں۔ اور ظالمین سے مراد جو گمراہی ہے، جو راہ حق سے بھٹکے، وہ نصارہ ہیں۔ ان کے لیے ایسے لوگوں کے راستے سے ہم بچنے کی دعا مانگتے ہیں۔ پھر لاسٹ میں آمین کہتے ہیں، اللہ دعا قبول کرے۔ یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر تھی جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ بس ایک منٹ اور لے کے بس بات ختم کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ وہاں سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے، پھر آگے سے سورہ بقرہ اسٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے۔ اس کے پڑھ اس کی فضیلت ہے، اس کی فضیلت بتا کر میں آگے نہیں کہوں گا، اس کی فضیلت بتا کر بات ختم کرتا ہوں۔ اس کی فضیلت اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ينفر من البيت الذي تقرأوا فيه سورة البقرہ۔ مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ یہ قبرستان بنانے کا مطلب اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ آج سورہ بقرہ کی تلاوت بزنس بنا دیا گیا، 40 دن کنٹینیو پڑھا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ اسلام شریعت سے یہ نہیں ہے۔ شریعت نے یہ کہا کہ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، کوئی ضروری نہیں کہ 40 دن ہی پڑھی جائے، آپ کو جب فرصت ملے، جتنا ملے، پورا کنٹینیو سورہ بقرہ جب تک 2.5 پارہ کی وہ پوری ہے اتنا نہیں پڑھا جائے گا جب تک ہم نہیں بیٹھتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اتنا پڑھیے۔ اس لیے کہا گیا قرآن کی تلاوت گھر میں ہوگی۔ یہ شیطانوں کا، جب جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں ہوتے ہیں، اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ یہ اس کی فضیلت ہے، اور یہ مدنی سورہ ہے۔ اس میں 286 آیات پر یہ سورہ مشتمل ہے، 4 رکوع پر ہے۔ اس میں 1000 احکام موجود ہیں۔ اگر کوئی انسان سورہ بقرہ صحیح معنوں میں سمجھ لے تو 1000 احکام اللہ رب العالمین کے ہیں، اور ایک ہی 1000 منہیات چیزیں ہیں جن سے منع کی گئی ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس سورہ کے اندر ہیں، تو ہمیں یہ اور 1000 احکام موجود ہیں، تو اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور اس کو ہمیں اپنے عمل میں لانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں قرآن کو سوچ سمجھ اور اس پر غور و فکر کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستقرہ دائمہ عطا فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے ملک میں امن و سلامتی قائم و دائم رکھ، بھائی چارے کو قائم دائم رکھ، آمین۔ الہ العالمین ہمارے بچوں کو حافظ قرآن عالم دین بنا، آمین، سب آمین۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔